روحانی آزمائشیں۔ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں روحانی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ دردناک حتیٰ کہ شرمندگی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ میں یمنا ہوں۔ دراصل یہ اصول ایک ایسے حیرت انگیز واقعے سے ملتا ہے جو کہ باغ گتسمنی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ جگہ شہر مقدس میں بہت معتبر ہے۔ میں اور میری دوست اس جگہ کئی بار جا چکے ہیں۔ اس مقام پر کھڑے ہونا حیرت انگیز تھا جہاں سے یسوع وادی قدرون سے گزرا اور باغ گتسمنی میں آیا۔ میں وہاں بیٹھی تھی یا لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم نے کلام مقدس کھولا، ہم نے اس تجربے کے بارے میں پڑھا۔ یہ ان تمام تجربات میں سے ایک بامقصد تجربہ ہوگا جو آپ اسرائیل کی سرزمین میں دیکھیں گے، اور میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں یہ ہمیشہ سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے، اور میں لوگوں کو یہ سنتے دیکھتی ہوں اور وہ عابدہ ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر موجود ہم حقیقت میں اس واقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس مقام پر ہوا، اور اس میں شاگردوں کی شمولیت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ اس مقام پر جاتا ہے یعنی باغ گتسمنی میں، پھر وہ اپنے بہت قریبی یعنی پطرس، یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے جاتا ہے اور ان کو باغ میں کچھ وقت گزارنے دیتا ہے، اور پھر پطرس، یوحنا اور یعقوب کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں ہم مرکز 14 باب میں اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ یسوع غم کرتا ہے۔ ان سے کہا، یہ پطرس، یعقوب اور یوحنا ہے، یہ 3 لوگ جن کو وہاں چھوڑ جاتا ہے۔ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یسوع کس چیز کے بارے میں غمگین تھا؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ حقیقت میں اس وجہ سے غمگین تھا کہ جن لوگوں کو اس نے چنا ہے وہ اس کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ میرے خیال میں بات اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن اس غم میں صلیب کی بھی شمولیت تھی، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اور پھر اس نے ان تینوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔ یہ ایک حیران کن لمحہ تھا۔ یہ اس جگہ ہونے والا ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ اور کہا، اے ابا، اے باپ۔ لفظ ابا کا مطلب بھی باپ ہے، لیکن یہ بہت احساس ہے۔ اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ڈیڈ یا باپ کہتا ہے، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ اور کیا آپ کو وہ لمحہ یاد ہے جب یعقوب اور یوحنا یسوع کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اپنی بادشاہت میں دائیں اور بائیں بٹھانا؟ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں، اور انہوں نے غرور میں آ کر کہا، ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ خیر حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک نہ جاگ سکے، اور یسوع کو اس بات کا غم ہوا، اور خاص کر پطرس کے لیے یہ بہت شرمندگی کا واقعہ تھا۔ اور ہم 37ویں آیت میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر بعد میں اس نے ان سے کہا، جاگتے رہو۔ پطرس سے کہا، اے شمعون، تو سوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی بار یسوع یوحنا کے بیٹے شمعون پطرس سے ملا، وہ یروشلم میں ملا۔ اس کا بھائی یوحنا استباغی کا شاگرد تھا جس نے پطرس کو یسوع سے متعارف کروایا۔ یسوع سے پہلے پطرس سے نہیں ملا تھا، اور پطرس چلتا ہوا آیا اور یسوع نے اسے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، اور اب سے تو پطرس کہلائے گا، جس کا مطلب چٹان ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ جب اس نے پطرس کو سوتے ہوئے پایا وہ اپنے اصل نام میں بدل گیا۔ اور آپ غور کریں، جب بھی پطرس کسی بھی کام میں ناکام ہوتا ہے یسوع اس کو اس کے پرانے نام سے پکارتا ہے، اس لیے وہ پطرس سے کہتا ہے شمعون۔ ایک اور موقع پر وہ کہتا ہے شمعون، شمعون۔ آپ جانتے ہیں جب اس نے کہا شیطان نے تمہیں مانگ لیا، اور حقیقت میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے خیال میں اس کے اس نام کے ساتھ، اور پطرس میرے خیال میں سمجھ گیا کہ پطرس اس شیطان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تم نے کہا تھا تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اگرچہ سب بھی چھوڑ دیں۔ میں نے تم سے کہا تھا جاگتے رہو، مگر تم جاگ نہ سکے۔ پطرس کیا ہو گیا؟ اس کے اصل نام کی طرف تبدیل ہوا کہ میری چٹان بدل گئی ہے۔ میں نے تمہیں اس وقت کے لیے تیار کیا تھا۔ اب میرے خیال میں ہم سب حقیقت کی شناخت کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یسوع نے اس کے ساتھ انسانی طور پر کیا، اور اس نے بعد میں کہا، پطرس سے کہا، اے شمعون، تو سوتا ہے، اور پھر وہ چھری تھوڑی سی اندر کر کے موڑ دیتا ہے۔ کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ اور آپ خیال کر سکتے ہیں کہ پطرس اپنے شیخی باز رویے کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔
میرے خیال میں یسوع یہاں اپنا ترس اور بصیرت ظاہر کرتا ہے۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اسی بہاؤ میں میرے خیال میں یسوع کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میں تمہاری ناکامیوں سے واقف ہوں، لیکن میں تمہیں ویسے تیار کر رہا ہوں جیسا میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں، وہ چٹان جو اپنی جگہ سے کبھی نہ ہٹے۔ اور اس لیے شاید پطرس کے لیے یہ بہت شرمندہ کرنے والا لمحہ تھا، اور خدا نے اس کا استعمال کیا۔ یہ تکلیف دہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بہت سے ایسے اسباق ہیں جو یسوع ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ تکلیف سے بھرے تجربات ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اصول کو دوبارہ سے بیان کرنے دیں تاکہ آپ کے لیے رابطہ قائم ہو۔ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں روحانی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ دردناک حتیٰ کہ شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے میں یہاں پر ایک سوال اٹھاؤں گی، کیا آپ اپنی زندگی کے کسی ایسے وقت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جب آپ پطرس کے گتسمنی کے تجربے کے ساتھ کسی حد تک شناخت کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے، اور اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ہم تجربات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ بے شک وہ پطرس کے تجربے کے مساوی نہ ہوں، لیکن میں نے اس پر غور و فکر کیا۔ میں بائبل کالج کی ایک نوجوان گریجویٹ تھی۔ میں بلنگ مونٹینا میں خدمت کرتی تھی۔ میں غیر شادی شدہ تھی۔ میں ریڈیو میں بطور موسیقار بھی خدمت کرتی تھی۔ جب میں وہاں تھی میں نے کالج کی تعلیم مکمل کی۔ میں میوزک منسٹری کی ڈائریکٹر تھی، اور منسٹری نے ہم سب کو دعوت دی اور کچھ دوسرے لوگوں کو جو خدمت کرتے تھے۔ بلنگ مونٹینا سے باہر پہاڑی علاقے میں سیر و تفریح کے لیے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے لیے یہاں آنا اور پہاڑوں کا نظارہ کرنا بالکل نیا تجربہ تھا، کیونکہ میں وسطی مغرب سے آئی تھی اور میں بہت پوشیدہ تھی، اور میں گئی اور میں نے چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھے، اور دور جانے سے پہلے ہمیں اس شیڈیول کے مطابق کافی وقت ساتھ گزارنا چاہیے تھا جو ایک بہت نامور وائز نے ہمارے ساتھ کچھ چیلنجز شیئر کرنے کے لیے ترتیب دیا تھا، اور ہم نے پہاڑ پر چڑھنا جاری رکھا، اور ہم پورے راستے بلندی پر رہے، اور پھر ہم سب نیچے کی طرف آ گئے، اور اس میں صبح لگ گئی اور شام سے پہلے ہم نیچے آ گئے۔ اور مجھے ابھی تک وہ رہنما یاد ہے جس نے اس ساری میٹنگ کو ترتیب دی تھی، اور ہم نے پوری میٹنگ چھوڑ دی، اور مجھے یاد ہے کہ کیسے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میرا منتخب کیا ہوا منصوبہ تھا جس کو دوسرے لوگوں نے بھی فالو کیا، اور ہم نے وہ میٹنگ چھوڑ دی جس میں ہماری زندگیوں میں روحانی ترقی ہونی تھی۔ خیر مجھے وہ لمحہ یاد ہے، اور ہم سب نے اس کا تجربہ کیا، اور اس وقت ایک بڑا سبق جو ہم نے سیکھا وہ شرمندگی کا ہونا تھا۔ اور پطرس رسول کے لیے بھی یہ وقت بہت شرمندگی کا تھا، اور اس نے بھی اس سے بہت سے اسباق سیکھے جو ہمیں بھی سیکھنے چاہیے، کیونکہ خدا ان تجربات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے قریب لے کر آنا چاہتا ہے، اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے کامل مرضی کے مطابق چلیں۔